امی کی کتابیں کیسے پڑھائیں. تو فقہ کی کتابیں کیسے پڑھانی ہیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اولا سے لے کر درجہ سادسہ تک کی فقہی کتابوں کی تدریس کا طریقہ بڑی تفصیل سے سنا، اور بطور خاص ان میں ہدایہ پڑھانے اور فقہی کتابوں کے پڑھانے میں ارشاد طالب کی مدد لینا اور اس کے مطابق انہیں فقہ یاد کروانا اور ان میں فقہی بصیرت پیدا کرنا، اس کے طریقہ کار پہ بڑی تفصیل سے بات ہو گئی تھی. اب ایک فن رہ گیا اصول فقہ کا. تو اس میں بنیادی بات میں نے فقہ کے ساتھ کری دی تھی کہ اصول فقہ کا خلاصہ جو ارشاد طالب میں موجود ہے وہ تو طلباء کو ہمیشہ یاد ہو نا، پکا یاد ہو. اور یہ خلاصہ میں سمجھتا ہوں کہ ثالثہ والے سال میں اصول شاشی سے پہلے یاد کروا دیا جائے، ازبر کروا دیا جائے، بعد ازاں اصول شاشی شروع کروائی جائے. اصول شاشی میں کچھ مباحث ایسی ہیں جو مبتدی طلباء کے لیے ذرا گراں اور مشکل ہوتی ہیں. طلباء کے لیے ان کا ضبط مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے وفاق والوں نے اس سے پہلے ایک اور کتاب نصاب میں شامل کی ہے، لیکن وہ جو کتاب اصول شاشی سے پہلے شامل نصاب ہوئی ہے، اگرچہ اردو میں ہے لیکن اس کی اردو اتنی غامض ہے، مشکل ہے کہ وہ طلباء کو سمجھ نہیں آتی. اب اس کا بھی رٹا مارو. تو اگر اصول شاشی سمجھانے کے لیے اس سے پہلے جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کے پڑھانے میں اس سے زیادہ زور لگ جائے تو کیا فائدہ؟ طلباء زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اس میں الفاظ بڑے فنی قسم کے، علمی قسم کے استعمال کیے گئے ہیں جس کو یاد کرنا اور سمجھنا طلباء کے لیے کار دارد ہوتا ہے. کتاب تو ایسی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں طلباء کی استعدادیں اب کمزور ہوتی ہیں تو میں نے ایک دو دفعہ پڑھائی ہے، اس کتاب کو یاد کروانا بھی کار دارد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اصول شاشی ہی پڑھا دی جائے پہلے، اور اصول شاشی میں لمبی چوڑی تشریحات نہ کی جائیں. اس لیے کہ جب استاد لمبی چوڑی تشریحات کرے گا تو اس سے وہ کتاب مزید مشکل ہو جائے گی. شروحات دیکھ دیکھ کے شروحات کی ساری باتیں بتانا، حاشیہ بین السطور سب سمجھانا، کتاب مشکل ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ نفس کتاب ہی سمجھا دی جائے، سہل کر کے، تلخیص کر کے. جیسے مولانا انور بدخشانی دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل اصول شاشی لکھی ہے،
اور اس میں مباحث کو مختصر کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، تو خلاصہ کر کے وہ طلباء کو رٹا دیا جائے، متن کا خلاصہ وہی طلباء کو ازبر کروا دیا جائے، اور اس کے بعد ترجمہ اور جو اضافی تشریحات ہیں وہ طلباء کو کتاب میں سمجھا دی جائیں، ترجمے میں حل کروا دی جائیں، اور رٹوانے میں خلاصۃ الباب زبانی یاد کروا دیا جائے۔ اگر اتنا کام ہو جائے گا تو امید یہ ہے کہ یہ طلباء انشاءاللہ العزیز اس فن سے مناسبت پیدا کر لیں گے، یہ فن ان کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر اصول فقہ پر آسان اصول فقہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اور اصول فقہ کی تفصیل کی کئی کتابیں ہیں مختصر اردو میں، استاد انہیں سامنے رکھ لیں اور ان کی مدد سے کتاب کو طلباء کے لیے آسان کر کے پیش کر دیا کریں۔ بس اسی سے انشاءاللہ العزیز طلباء اس فن سے مناسبت بھی حاصل کر لیں گے، فن ان کے لیے ضبط کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی گرے کی جو کل عرض کی تھی، کہ ہمارے ہاں کتاب تو پڑھا دی جاتی ہے، لیکن اس کی مشق نہیں کروائی جاتی، جس کی وجہ سے طالب علم کے لیے وہ چیزیں صرف ایک نظری رہ جاتی ہیں، عملی نہیں ہوتی۔ تو یہ استاذ کا کام ہے کہ وہ اصول فقہ کی ان اصطلاحات کو، ان مباحث کو نظری نہیں بلکہ عملی بنائے، اور یہ تو تبھی ہوگا جب استاذ اس میں محنت کرے۔ اور کتاب کی مثالوں سے ہٹ کے کئی ایک مثالیں خود پیش کریں، اور پھر اتنی طلباء کو مشق کروا دے کہ وہ اس سے خود مثالیں نکالنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے۔ پھر بعض مثالیں ذرا مشکل ہوتی ہیں، ان پر انطباق اور ان کا قاعدے کے ساتھ انطباق مشکل ہوتا ہے، ان کو قاعدے پر منطبق کرنا اور سال تو مشکل مثالیں جو کتاب میں ہیں انہیں تو سہل کر کے سمجھا دیا جائے جو جس حد تک ہو سکے، اس کے بعد آسان مثالیں اپنی طرف سے لا کے وہ طلباء کو سمجھائی جائیں۔
جس سے ان کو یہ محسوس ہو کہ اس علم کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ علم کوئی مشکل نہیں ہے. اور حضرت شیخ الاسلام مستقیم صاحب فرماتے ہیں کہ بعض تفریحات ایسی ہیں کہ جو قاعدوں میں منطبق ہی نہیں ہوتی ہیں، تعصب سے کام لینا پڑتا ہے، تکلف سے. تو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کی بجائے طلبا کو بتا دینا چاہیے کہ جی یہ بات ایسی ہے اور اس پہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے. بس طلبا بھی مطمئن ہو جائیں، نہ یہ کہ وہ بھی بعد میں پریشان ہوتے رہیں اور وہ تکلف کرتے رہیں. تو حضرت مولانا مفتی حسن صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ اصول شاشی پڑھانی ہے تو کون سی اس کی شرح دیکھی جائے؟ تو فرمایا نور الانوار. نور الانوار کی کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے کون سی شرح دیکھی جائے گا حسامی؟ اگلی کتاب دیکھی جائے. اس سے استاذ کو اس کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، استاد پھر طلبا کو بھی اچھی طرح سمجھا سکے گا. اب اس کے بعد نور الانوار ہم نے پڑھانی ہے تو رہا تھا. اب بتا دیں کہ کہاں تک بات ہوئی تھی تاکہ اس سے آگے پھر میں چلوں. میرا کہیں ہاتھ لگ گیا، مجھے پتہ نہیں چلا. کچھ بتا سکتے ہیں جی کہاں سے بات ہوئی؟ ورنہ پھر جہاں سے میں چل رہا تھا وہیں سے میں چلتا جاؤں آگے. بار
اپنے موضوع کی مفصل کتاب ہے اور بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس میں، بہت زیادہ تفصیل کی ہے مصنف نے، اور مختصر بات کو بس اوقات لمبے الفاظ میں، لمبی تعبیر میں وہ لے کر آتے ہیں۔ جس سے بس اوقات ذہین طلبا اور استاذ بھی بس اوقات اکتانے لگتے ہیں کہ ایک بات ہے، اس کے لیے اتنی تشریح، اتنی تسہیل، اتنی طوالت۔ بہرحال اصول نور الانوار ایسی کتاب ہے کہ وہ بغیر کسی شرح کے سمجھ میں آتی ہے۔ محشی نے پھر مزید نور الانور کر دیا ہے، اور انہوں نے حاشیے میں تقریباً ہر بات سمجھا دی ہوتی ہے۔ اب میں نے تو جتنی دفعہ پڑھائی ہے یہ، مجھے تو اس کتاب کے لیے کسی شرح کی حاجت محسوس نہیں ہوئی۔ متن، حاشیہ، بین السطور ہر بات حل کرتے ہیں۔ اور جو بات میں نے عرض کی ہے کہ اس دور میں اگر نفس کتاب حاشیے وغیرہ کی مدد سے طلبا کو یاد کروا دی جائے خلاصۃ الباب تو کافی ہوتا ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ بس متن اور اس کا حاشیہ، بین السطور وغیرہ پوری بات کو حل کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر ضرورت ہو تو میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ اس کے لیے حسامی دیکھیں یا اصول شاشی کا دوبارہ مطالعہ کر لیں، وہ دیکھ لیں دوبارہ۔ تاہم اصول فقہ کی اصطلاحات، اس کے مسائل، مباحث، ان کا خلاصہ کر کے مختصر طور پہ طلبا کو یاد کروا دیا جائے۔ تفریحات بہت زیادہ ہیں، تفریحات کو اصل پر منطبق کروا کے اصل اگر یاد کروائی جائے تو وہ یاد رہتی۔ تو تفریحات چونکہ زیادہ ہیں تو بس اوقات تفریحات میں پڑھ کے طالب اصل سے غافل ہو جاتا ہے کہ اصول کیا ہے۔ اس لیے تفریحات اور اصول ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اور ملتی جلتی اصطلاحات میں وہ جو فرق بھی ذہن نشین کروانے ہیں، مثلا ظاہر اشارت النس ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ نس عبارت النس میں کیا فرق ہے؟ دلالت النس اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ خاص اور معرفہ میں، عام اور نکرہ میں، عام مجاز اور جمع بین الحقیقت والمجاز میں، عام اور مطلق میں، خاص اور مقید میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ملتی جلتی اصطلاحات ہیں، یہ طلبا کو ذہن نشین نہ کروائی جائیں تو بس اوقات طالب علم کے لیے بات کو سمجھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اب اس وقت نور انوار جب پڑھا لی، اب ہم نے پڑھانی ہے تو اس میں حسامی ہے، نور انوار کا قیاس ہے. اب یہاں پہ استاذ کو چاہیے کہ توضیح تلوی، تفسیر الاصول، ارشاد الفہول، ان کتابوں کے لیے ہمیں اس کتاب کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا. تو توضیح تلوی پھر اوپر کی باتیں ہیں اس کے اندر اور فنی قسم کی بحثیں ہیں. اب اگر یہ ساری کتابیں اس نے پڑھ لی ہیں، چونکہ نور انوار بھی آسان ہے، حسامی بھی آسان ہے بہت. اب حسامی، نور انوار، اصول شاشی، یہ سب کتابیں پڑھ رکھی ہیں اس نے، تو اب اس کے لیے توضیح تلوی نہایت آسان ہوگی. اصطلاحات یاد ہیں، مضامین سارے یاد ہیں. اب وہ اس کے بعد بڑی آسانی سے اگلے مضامین کو سمجھ سکے گا. تو آج اسی میں اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اب اگلے سبق میں ہم اصول حدیث اور حدیث کی کتابوں کی پڑھنے کی ترتیب سنیں گے. اور یہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، جو آپ نے شیئر کی ہوئی ہے، اس میں جو مضامین تھے مکمل ہو گئے. ابھی اصول حدیث کی کتابیں کیسے پڑھانی ہیں، پھر حدیث کی کتابیں کیسے پڑھانی ہیں، پھر جلالین پڑھانی ہے تو جلالین، اور اس کے بعد بیضاوی، ان کا کیا مقصد ہے، ان کتابوں کو کس طرح پڑھانا ہے. تو یہ باتیں انشاءاللہ پھر میں آئندہ عرض کروں گا، اور اس کتاب میں اس سے آگے کی مباحث نہیں ہے. ہادہ البرام ابھی ہادہ کنیکٹ کر جاؤ. یہ کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میسج کر دیجیے گا گروپ میں انشاءاللہ آپ کو یہ سینڈ بھی کر دوں گا.